السلام علیکم، دیسی پولٹری میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں بات ہوگی NDIB کی ویکسینیشن کے بارے میں، کمپلیٹ پروسیجر بنانے کا اور ایڈمنسٹر کرنے کا، یعنی آپ نے ویکسین کیسے بنانی ہے اور کیسے اپنی چیزوں کو دینی ہے یا لگانی ہے۔ ویکسین دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے لائیو ویکسین اور ایک ہوتی ہے کلڈ ویکسین۔ کلڈ ویکسین آپ نے اپنی چوزوں کو یا پرندوں کو فلاک میں ان کو آپ نے انجیکٹ کرنی ہوتی ہے، مطلب آپ نے ان کو انجیکشن کے ذریعے لگانی ہوتی ہے، اور دوسری ہوتی ہے لائیو ویکسین۔ لائیو ویکسین آپ مرغیوں کو پانی میں مکس کر کے پلا سکتے ہیں، ان کی آنکھوں میں اور ان کے منہ میں آپ ڈراپس کے ذریعے بھی ان کو دے سکتے ہیں، اور آپ اسپرے بھی کر سکتے ہیں۔ NDIB کی ویکسینیشن میں آپ کے پاس دو اسٹیج آتی ہیں، ND یعنی نیوکاسل ڈیزیز جس کو ہم رانی کھیت بھی کہتے ہیں، اور دوسری آتی ہے IB انفیکشس برونکائٹس۔ اس میں ہوتا ہے کہ مطلب چیسٹ میں، مرغیوں کے چیسٹ میں اور گلے وغیرہ میں آپ کو ایک پس قسم کی نظر آئے گی، وہ پس بن جاتی ہے اور وہ پھر ان کی جو کڈنیز ہوتی ہیں اس سے وہ بھی فیل ہو جاتی ہیں اور وہ نہ کھا پاتی ہیں نہ پی پاتی ہیں۔ ان شارٹ اگر آپ اس کو کہیں تو یہ ایک ٹیوبرکلوسس ہے، جیسے کہ جس کو ہم TB بھی کہتے ہیں، مرغیوں کی یہ TB ہے۔ اگر آپ اپنے برڈس کو ٹائملی NDIB کی ویکسینیشن کر رہے ہیں تو آپ اپنے برڈس کو ایسی جان لیوا بیماریوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ خاص طور پر اس موسم میں یہ بیماری بہت اٹیک کرتی ہے، کیونکہ موسم چینج ہو رہا ہے، سردی سے گرمی ہے، گرمی سے سردی ہے، اور جب بھی موسم چینج ہوتا ہے تو بیماریاں انسانوں پہ بھی اور پرندوں پہ بھی اٹیک کرتی ہیں۔ ویکسینیشن کا سارا پروسیجر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس ویڈیو میں۔ ویکسین کو اسٹور کیسے کرنا ہے اور ٹیمپریچر جو ہے ویکسین کا وہ 2 سے 8 کیوں ضروری ہے۔ مارکیٹ سے آپ کو بہت سی نیشنل اور انٹرنیشنل کمپنیز کی ویکسین مل جائے گی۔ کوشش کریں گے تھوڑی نالج لیں ویکسین کے بارے میں، اور پھر آپ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ نے کون سی ویکسین اپنی مرغیوں کو کرنی ہے۔ آپ دیسی یعنی جو پاکستانی بیس کمپنیز کی ویکسینیشن ہے وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، وہ آپ کو تھوڑی سستی پڑیں گی انٹرنیشنل کمپنیز کے بنسبت۔ اب تو مارکیٹ میں آپ کو انٹرنیشنل کمپنی کے ساتھ پاکستانی جو بیس کمپنیز ہیں ان میں آپ کو کافی اچھی ویکسینیشن مل جاتی ہیں، جس میں انٹرنیشنل میں آپ کے ساتھ کورین بھی ہوتی ہیں، انڈونیشین بھی ہوتی ہیں، ملیشین بھی ہوتی ہیں، پاکستانی بھی کافی اچھی کمپنیز ہیں جن کی آپ کو اچھی ویکسین مارکیٹ میں بآسانی مل جاتی ہے۔ ویکسین آپ جب بھی یوز کریں اچھی ویکسین یوز کریں تاکہ آپ کو اس کا رزلٹ بھی اچھا ملے۔ ہر کمپنی کی ویکسین کی پرائس ڈفرینٹ ہوتی ہے، اور ڈوز پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ڈوز کتنی ڈوز ہے، مطلب 1000 ڈوز والی ہے یا 2000 ڈوز والی ہے، اور یہ آپ کے فلاک پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس فلاک کتنا ہے، مطلب آپ کے پاس 500 ہیں، 1000 چوزیں ہیں تو آپ کو جو 1000 ڈوز والی ہے ویکسین ہے وہ آپ کو اچھی پڑے گی۔ اگر آپ کے پاس 1200 ہے، 1500، 1800 یا 2000 تک بڑھ جائیں تو آپ کو جو 2000 والی ڈوز ہے وہ آپ کو اچھی پڑے گی۔ اگر آپ کے پاس اس سے بھی زیادہ ہیں تو آپ 2000 والی لے سکتے ہیں اور 1000 والی لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس 3000 بڑھ جائیں تو۔ یہ ویکسین آپ نے ہر 3-4 مہینے بعد اپنے پرندوں کو لازمی لگانی ہوتی ہے۔ اگر آپ لگائیں گے تو آپ کی جو پرندے ہیں وہ اس بیماری سے محفوظ رہیں گے۔ ویکسین لیتے وقت آپ نے کچھ چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے، جیسا کہ آپ نے چیک کرنا ہے کہ جو ویکسین کی جو سیل ہے وہ ٹوٹی ہوئی نہ ہو، مطلب پہلے سے ویکسین کھلی ہوئی نہ ہو، اس کو آپ نے لازمی چیک کرنا ہے۔ اس کے اندر ایک ربڑ ہوتا ہے وہ بھی لگا ہوتا ہے، اس کے اندر جو ویکسین ہوتی ہے نا وہ ایک پاؤڈر شکل بھی نہیں ہوتی، وہ آپ کو ٹیبلٹ کی شکل میں ملے گی۔ اگر ٹیبلٹ شکل میں ہے تو پھر آپ کی ویکسین ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے اس کا جو ایکسپائری ہوتی ہے وہ بھی آپ نے لازمی چیک کرنی ہوتی ہے۔ اگر آپ جس شاپ سے بھی لے رہے ہیں تو آپ نے پہلے اس کی اگر ریسیپٹ بنوا لیں تو بہتر ہوگا۔ اگر بعد میں کوئی مسئلہ بنا تو آپ اس کو ریٹرن کروا سکتے ہیں، یا جو بھی آپ کا مسئلہ وہ آپ ان سے ڈیل کر سکتے ہیں۔ ویکسین آپ 2 طرح سے دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کے برڈس چھوٹے ہیں، مطلب آپ کے جو پرندے ہیں وہ چھوٹے ہیں، 1 مہینے کے ہیں یا مطلب 15 دن کے، 10 دن کے، اس طرح کے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک ڈراپر کے ذریعے آپ نے ان کے آنکھوں میں اور ان کے منہ میں آپ نے ڈراپس ڈالنے ہیں، ایک ڈراپ آنکھوں میں اور ایک منہ میں، اس طرح آپ دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پرندے بڑے ہیں تو پھر آپ نے ان کو پانی میں مکس کر کے آپ نے ان کو دینی ہے۔ ویکسینیشن آپ پانی کو بوائل کر کے اس میں مکس کر کے دے سکتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو ویٹنری شاپ سے ڈیکلورینیشن ٹیبلٹ ملتی ہیں، یہ بلو کلر میں ہوتے ہیں، اور یہ آپ پانی میں مکس کر کے اس سے بھی آپ اپنے برڈس کو ویکسین کر سکتے ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو ان کا اثر ہوتا ہے وہ کافی بہترین ہو جاتا ہے۔ لائیو ویکسین کو کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے، یہ کوئی بھی کر سکتا ہے، آپ کو صرف تھوڑی سمجھ ہونی چاہیے۔ جو کلڈ ویکسین ہوتی ہے اس کو آپ انجیکٹ کرنا ہے، اگر آپ پروفیشنل ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، نہیں تو آپ کو پھر کسی پروفیشنل کی یا کسی ڈاکٹر کی آپ کو مدد لینی پڑے گی۔ ویکسین کرنے کا ایک دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اسپرے کر سکتے ہیں ان کے اوپر۔ یہ کرنا ہے کہ آپ نے مرغیوں کو ایک اندھیری والی جگہ پہ سب کو اکٹھا کرنا ہے، اسی طرح آپ نے ویکسین بنانی ہے اور آپ نے ان پہ اسپرے کر دینی ہے۔ یہ وائرل بیماریاں جب بھی آپ کے علاقے میں، شہر میں یا آپ کے ملک میں پرندوں پہ اٹیک کرتی ہیں، اور اگر آپ نے اپنے برڈس کو یہ ویکسین کی ہوئی ہے تو آپ کے برڈ پروٹیکٹڈ ہیں، سیف ہیں، اور یہ وبا ان کو نقصان نہیں دے سکتی۔ ویکسین سے آپ کی چکن کی جو ہیلتھ ہوتی ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے، ان کا فیڈ انٹیک بڑھتا ہے، فیڈ انٹیک جب بڑھتا ہے تو ان کی جو گروتھ ہے وہ بہت زبردست ہو جاتی ہے۔ یہ سب چیزیں آپس میں کنیکٹڈ ہوتی ہیں۔ اگر آپ کہیں کہ نہیں میں نے اپنے برڈس کو ویکسین نہیں کرنی، میں نے ان کو اچھی طرح سے پروٹیکٹ کیا ہوا ہے، تو یہ آپ کی بھول، آپ کی بیوقوفی ہوگی۔ یہ وائرس، یہ جراثیم آپ کے فارم پہ آنے والے لوگوں کے ساتھ، پرندوں کے ساتھ، جو چیزیں آپ اپنے برڈس کے لیے لاتے ہیں
ان کے ساتھ یہ وائرس لگ کے آپ کے برڈس کو افیکٹ کر سکتا ہے، تو لہٰذا احتیاط بہتر چیز ہے اور ویکسین سب سے بہترین علاج ہے۔ بہتر یہ ہوا کہ آپ اپنے برڈس کو ویکسین کر لیں ٹائملی، بجائے ایسے کہ بعد میں آپ پھر بیماریوں کا علاج ڈھونڈتے پھریں اور 95% چانس ہوتے ہیں کہ جو آپ کے برڈز ہیں ان کی مورٹیلٹی ہو جائے اور آپ کو نقصان کا سامنا کرنا پڑے۔ آخر میں آپ کے ساتھ اتنا شیئر کروں گا کہ جب بھی آپ ویکسین لیں اس کو آپ نے فریج کے نیچے کے حصے میں رکھنا ہے، اوپر اپنے فریزر میں آپ نے کبھی بھی اس کو نہیں رکھنا، وہ فریز ہو جائے گی اور آپ کو فائدے کی بجائے نقصان ہوگا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو یاد سے سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، والسلام۔